بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اصحاب کرام سے دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا اور کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنبور لیے ہوئے کھڑے کھڑے اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے چیر رہا ہے، اور جب ایک کلہ گدی تک چیر جاتا تو دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا، اور اتنی دیر میں اس کا پہلا کلہ درست ہو جاتا، مگر وہ شخص پھر اس کے ساتھ یہی عمل کرتا۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا آخر یہ کیا بات ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر سے گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اس لیٹے ہوئے کے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا ہے۔ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دور جا پڑتا ہے، اور وہ شخص ابھی اس پتھر کو لانے بھی نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح اس کا سر پھوڑتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ دونوں آدمی کہنے لگے آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم ایسی غار پر پہنچے جو نور کی طرح اندر سے کشادہ تھی اور اوپر سے تنگ، جس میں آگ دہک رہی تھی، اور بہت سے مرد و عورت اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو وہ سب اوپر اٹھاتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے تھے، اور جب آگ نیچے بیٹھتی تو اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا اور نکلنا چاہتا تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا کہ وہ پھر اس جگہ پہنچ جاتا، پھر نکلنا چاہتا ہے تو پھر مار کر اس کو اسی جگہ پہنچا دیتا۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم ایک ایسے سبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اسی درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے جس کو وہ دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو اس درخت پر چڑھا کر لے گئے جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم رات بھر مجھے لیے پھرے ہو، آخر ان اسرار کی حقیقت سے بھی تو آگاہ کرو۔ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھی، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا، مگر رات کو غافل ہو کر سویا رہتا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا۔ قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا، اور آگ کے غار میں زناکار پڑے ہیں اور خون کی نہر میں سود خور ہیں۔ وہ بڑے جو سبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے گرد لوگوں کی نابالغ اولاد، اور اسی درخت قریب جو آگ دھونکنے والا شخص آپ نے دیکھا
وہ مالک دروغہ دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا وہ گھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ ہم دونوں آدمیوں میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تم مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پوری نہیں ہوئی۔ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس سچی حقائق سے جھوٹ، بے عملی یعنی قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، زناکار، سود خور کی سزاؤں کا حال، نابالغوں، عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کا حال معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔